آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو۔ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ رتبہ جو ہوتی ہے نا، وہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ہوتی ہے تو مس تنظیم جو ہوتی ہے نا، وہ آ کر، کیونکہ اس سے پہلے ایک لڑکا رتبہ کو کھانا پکڑا کے جاتا ہے کہ سر نے بھیجا ہے، سر خورشید صاحب نے کھانا بھیجا ہے آپ کے لیے۔ تو مس تنظیم جو ہوتی ہے وہ آ کر اپنا حال احوال بتانا چاہتی ہے، کیونکہ اس دن سے جب سے رتبہ کے والد نے خورشید صاحب کے تھپڑ مارا ہوتا ہے نا منہ پہ، اس دن سے پریشان رہتی ہے مس تسنیم۔ تو یہ لڑکا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے خورشید صاحب کا، آ کر جو ہے نا کھانا پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سر خورشید صاحب نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو رکھ لیں۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے پہلے 1 منٹ اس کو دیکھتی ہے، بعد میں کھانے کو رکھ لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خورشید نے اسی کے لیے بھیجا ہوتا ہے، کیونکہ خورشید کو پتہ ہوتا ہے اس نے کھانا کھانا ہے۔ بعد میں رتبہ جو ہوتی ہے نا، وہ انتظار کرنا شروع کر دیتی ہے، خورشید اب بھی آئے گا اب بھی آئے گا، لیکن اسے کام ہوتا ہے اور ابھی تک وہ اسی لیے نہیں گھر آتا۔ رتبہ جو ہوتی ہے نا، وہ پہلے تو اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میری جو ہے نا، میں بیگ یعنی کہ میرا سارا قصور ہے، ٹھیک ہے، بابا نے میرا قصور نکالا ہے۔ خورشید جو ہوتا ہے اس کو اس دن کا تھپڑ جو ہوتا ہے وہی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ساری زندگی گزر گئی، خالو نے آج تک میرے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، میں نے ایسی کیا حرکت کر ڈالی کہ خالو نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ ظاہر سی بات ہے پھر پریشانی تو بنتی ہے نا، خورشید کا دل ٹوٹا ہوتا ہے خالو کی وجہ سے نہیں، اس تھپڑ کی وجہ سے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا، ابھی اس کے گھر آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ رو رہی ہوتی ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، ٹھیک ہے، میرے بابا کو پتہ ہوتے ہوئے بھی میرے بابا نے میرا ہی ساتھ دیا ہے کہ میری بیٹی ہے، اگر چلو اچھے گھر چلی بھی جائے گی تو اسی کا بھلا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بابا نے منع نہیں کیا تو میں نے الٹا کیا کیا، خورشید کے تھپڑ لگوا دیے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی پریشان ہوتی ہے بیچاری۔ ظاہر سی بات ہے پریشانی تو ہوگی ہی، کیونکہ اس نے کام کچھ ایسا کر دیا ہوتا ہے۔ تو خورشید جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے اپنا جو ہے نا، اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کالج میں پڑھائے گا تو لیکچر ہی دے گا۔ تو خورشید اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، سمجھاتے سمجھاتے اسے پھر انہی لمحات کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ یعنی کہ رتبہ کے والد نے بتائے ہوتے ہیں اس دن دروازے میں کھڑے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے خورشید کہتا ہے کہ خالو آپ مجھے بتا دیتے میں آپ کو لے آتا، تو اسی ٹائم خالو اس کا جو ہوتا ہے یعنی کہ رتبہ کا والد خورشید کے منہ پہ تھپڑ دے مارتا ہے۔ اتنے میں رتبہ جو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے کہ بابا نے خورشید کے تھپڑ مار دیا، ساری زندگی ایسا نہیں ہوا تو بابا نے آج یہ کیا کر دیا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن اس کا والد اس کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ تمہاری وجہ سے نہیں میں نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو خورشید کو جو تھپڑ لگا ہے نا، اس تھپڑ کا جو خورشید کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں لگا ہے۔ تو رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا، مہر علی، خورشید کی تھوڑی بہت انسلٹ بھی کرتا ہے۔ خورشید جو ہوتا ہے چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، کوئی بھی بات نہیں کرتا، وہ چپ چاپ خاموشی سے وہ بےعزتی قابل قبول کرتا ہے۔ تو جب بعد میں اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ رتبہ کی کلاس لیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میری اور خورشید کی نظروں میں مجھے گرا دیا ہے۔ تو رتبہ اپنے والد سے معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر اس کا والد اس کو رتبہ کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اس دن پتہ تھا جب تم اپنی ماں کے زیورات اور زمین کے کاغذات لے کے جا رہی تھی، لیکن میں نے پھر بھی تمہیں اپنا فون معاف کر دیا تھا۔ تو رتبہ جب یہ بات سنتی ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رتبہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی والد کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سچی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ میرے بابا نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں، ٹھیک ہے۔ رتبہ اب ان باتوں کو بلانا چاہتی ہے اور نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتی ہے اور اپنے بابا سے شرمندہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے بابا سے معافی مانگنا چاہتی ہے، لیکن ابھی تو وہ مانگ نہیں رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ اب اسی دن مجھے منہ دکھانا جس دن تم خورشید سے صلح کر لو گی اور خورشید کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو گی، ٹھیک ہے، ورنہ تم میرے مرے پہ بھی مت آنا، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے بابا سے معافی مانگ لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ مس تنظیم جو ہوتی ہے وہ رتبہ کے گھر آتی ہے اور آ کر اس سے حال احوال معلوم کرتی ہے اور اس سے پوچھنا چاہتی ہے کہ کیسی طبیعت ہے تمہاری، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ کہتی ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ سنائیں۔ مس تنظیم جو ہوتی ہے وہ ساری حقیقت بتا دیتی ہے، یعنی کہ جو بھی خورشید صاحب اور مس تنظیم کے درمیان چل رہا ہوتا ہے وہ ہر ایک بات جو ہے نا کلیئرلی بتا دیتی ہے۔ تو مس تنظیم جو ہوتی ہے ان سب باتوں کو بتانے کا مقصد یہی سمجھتی ہے کہ تاکہ رتبہ کے دل میں کوئی وہم اور گمان باقی نہ رہے، تاکہ وہ دوبارہ خورشید صاحب سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک اچھی عورت ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ ان سب باتیں بتا دیتی ہے، ورنہ کوئی اور ہوتی تو کبھی بھی نہ بتاتی۔ تو خورشید صاحب کی ان سب رتبہ کی یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اسی کے لیے ہوتی ہیں، اسی لیے وہ ان سب باتوں کو بتا دیتی ہے اور کوئی بھی جو ہے نا وہ چانس کا موقع نہیں دے رہی ہوتی۔ مس تنظیم جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے
ورنہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرتی اور نہ ہی مجھے کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسز نیم بیچاری ان سب باتوں میں گمسم ہوتی ہے اور بعد میں وہ پھر یہی بات سوچنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ سب باتیں جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو لی یعنی کہ سیفلی کر لوں، ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں یہ باتیں جو ہے نا میرے لیے اچھی نہیں ثابت ہوئیں گی، ٹھیک ہے۔ مسز نیم بیچاری بڑی اچھی سی انسان ہوتی ہے، اسی لیے وہ ساری باتیں بتا دیتی ہے، وہ کسی بھی چیز کو نا چھپائے نہیں رکھتی۔ خورشید صاحب جو ہوتے ہیں ان کو فون آ جاتا ہے رتبہ کے والد کا، وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں اور کال اٹینڈ کرنے کے بعد ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی خالو، تو خالو کہتے ہیں السلام علیکم، خالو کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کا خالو کہتا ہے خورشید مجھے تم معاف کر دو، تو کہتا ہے خالو جان میں نے زندگی بھر آپ کی کبھی بھی کوئی بھی شکایت جو ہے نا آپ سے نہیں کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے نا وہ تھپڑ میں نے اسی وقت اپنے آنسوؤں سے دھو دیا تھا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ میں زندگی بھر آپ سے کوئی شکایت کی ہے اور نہ آئندہ کروں گا۔ ایک تھپڑ نہیں آپ مجھے 1000 تھپڑ بھی مار لیتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا خالو کہتا ہے کہ خورشید میں تم سے شرمندہ ہوں، یہ جو تھپڑ میں نے تمہارے مارا ہے نا یہ اس پاگل لڑکی کا لگنا چاہیے تھا۔ ظاہر سی بات ہے خورشید جو ہوتا ہے نا وہ چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی تابعداری کی ہوتی ہے، فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اب اس کا دھیان، خورشید کا رتبہ کا والد کہتا ہے کہ اب اس پاگل لڑکی کا دھیان رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کے جو بہنوئی اور جوائی ہوتے ہیں نا وہ تو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن خورشید اس قسم کا نہیں ہے، وہ سب باتیں جانتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اور ان سب کو ہینڈل کرنا بھی جانتا ہے۔ مسز نیم جو ہوتی ہے حرف بحرف رتبہ کو ہر ایک بات بتا دیتی ہے، ایسی رتبہ ہوتی ہے جو ہر ایک چیز کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے، رتبہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں کل میرے کام آئیں گی، اسی لیے میں اس سے یہ سب باتیں جو ہے نا وہ پوچھ لوں تاکہ بار بار مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مسز نیم بھی ہچکچاتی نہیں ہے، وہ ساری باتیں حرف بحرف اس کو بتا دیتی ہے تاکہ نیکسٹ کوئی بھی جو ہے نا وہ پرابلم نہ بنے، نہ ان کے لیے نہ ہمارے لیے۔ تو دوسری طرف خورشید صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا کام جو ہے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں بخوبی تاکہ کوئی بھی مسئلہ کریٹ نہ ہو، نہ ان کے لیے اور نہ ہمارے لیے۔ ظاہر سی بات ہے خورشید کو پتہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ کیا مرحلہ جو ہے نا وہ بن سکتا ہے، تو خورشید کال پہ لگا ہوتا ہے، اس کو کالج سے کسی کی کال آ جاتی ہے، وہ کال اٹینڈ کر کے ان سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اپنا مقاصد اور معاملات کو حل کر رہا ہوتا ہے۔ تو خود رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ خورشید کو کہتا ہے کہ بیٹا تم بہت اچھے انسان ہو، میں نے بہت بڑی غلطی کی تمہارے تھپڑ مار کے، مجھے پتہ نہیں تھا حقیقت کا، اس پاگل نے مجھے ورگلا دیا تھا۔ تو خورشید کہتا ہے خالو جان کوئی بات نہیں، میں نے آپ سے زندگی بھر نہ شکایت کی اور نہ ہی کروں گا، یعنی کہ اپنے خالو سے وہ خود خورشید معافی مانگ رہا ہے، اس طرح کے اچھے انسان ہوتے ہیں۔ تو رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی بھر تمہارے جیسے ایک اور خورشید کی ضرورت رہے گی، ٹھیک ہے، تمہارے بعد میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، تم جیسے سچے انسان مجھے زندگی میں نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ تو وہ رتبہ کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے رتبہ سے کہ رتبہ کا یار خیال رکھنا، وہ پتہ نہیں کس سال میں۔ خورشید اپنے آنسو پونچھتا ہے اور پونچھنے کے بعد جو ہے نا وہ اپنا بیگ اٹھا کے گھر کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ کالج سے کافی دیر کی چھٹی ہو چکی ہے اور کافی ٹائم اس نے ان کرسیوں پر بیٹھے بتا دیا ہوتا ہے، اور وہ اب گھر جانا چاہتا ہے کیونکہ گھر میں بھی اس کو بہت سارے کام ہے، کھانا بنانا ہے۔ ابھی تو رتبہ کا پتہ نہیں موڈ بھی سیٹ ہوا ہوگا یا نہیں، رتبہ کے لیے بھی بنانا ہے اور اپنے کے لیے بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خورشید جو ہوتا ہے وہاں سے اٹھتا ہے اور اپنا بیگ پکڑتا ہے نکل لیتا ہے، جیسے وہ گھر جاتا ہے تو رتبہ جو ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے، اس کی آنکھیں مسکرا رہی ہوتی ہیں، رتبہ جو ہوتی ہے دل سے معاف کر دیتی خورشید کو، حالانکہ بنتا تو نہیں تھا، یعنی کہ معاف کرنا نہیں، یعنی کہ رتبہ کی معافی مانگنا بنتا تھا خورشید سے، لیکن پھر بھی وہ اس کو دل سے معاف کرتی ہے اور خورشید کے ساتھ اپنا سچا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم جو ہے نا وہ کریٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے وہ دیکھتی خورشید جیسے ہی اندر انٹر ہوتا ہے تو رتبہ خوش ہو جاتی، خورشید جو ہے وجہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جان سکتا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے، تو رتبہ کہتی بس کچھ نہ کچھ سمجھ لو جو بھی وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کا ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے. وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں. لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک. تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے. مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے. بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے. میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی. میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے. آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے. شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح. تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی. جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس لڑکی کی محبت، لڑکے کی محبت، دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے. اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ ازکیٰ کی امی جو ہوتی ہے نا وہ ازکیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف التمش کا والد جو ہوتا ہے وہ ازکیٰ کو کہتا ہے کہ تم التمش کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلے جا، ہم پرانے قسم کے لوگ ہیں، ہم سے تمہیں کیا ملے گا، ٹھیک ہے، وہی پرانے قصے، ٹھیک ہے، نہ کوئی بات نہ کوئی خیال، ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں، سجیشن دیتا ہوں کہ تم التمش کے ساتھ چلی جاؤ گھومنے پھرنے کے لیے. باقی تمہاری اماں ہے تو اس کا وہ اپنی بہن کے ساتھ اپنا ٹائم بتا لے گی، ٹھیک ہے. تمہارا ٹائم بھی کافی اچھا گزر جائے گا. یہاں پہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا ماحول، تمہیں پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے. تو ازکیٰ جو ہوتی ہے ایک بات میں استفادہ کرتی ہے، دوسری طرف التمش کی امی بھی اسی بات میں اتفاق کرتی ہے. رتبہ جو ہوتی ہے اس کا خیال کسی کو بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے.
اب وہ التمح جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈنر پہ لے کے چلا جاتا ہے ازکا کو، وہاں پہ ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ازکا جو ہوتی ہے وہ بھی التمح سے گلے شکوے کرتی ہے اور محبت بھی کرتی ہے۔ تو رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ ہیپی برتھ ڈے منا رہی ہوتی ہے، کیونکہ آج خورشید کا برتھ ڈے ہے، اس لیے وہ خوب منانا جانتی ہے ہیپی برتھ ڈے۔